جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو، چاہے امن و امان کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے اداروں کے لحاظ سے ہو، تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ اس میں آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں اب بھی اتنی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ جدوجہد ابھی نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے نوجوانوں کو جو شعور میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ وہ شعور کیا ہے؟ جس طرح میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، جو اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا جو اچھی تقریر کر سکتا ہو۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب 2007 میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے تو ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ اس وقت ہم بمشکل 10-15 بندے ہی تھے۔ مراد سعید صاحب جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، لیکن جو خواب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، ہم نے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون لانا ہے، ہم نے طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، ہم نے اقتدار والے کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ جو قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں، اگر میرا غریب ریڑھی والا وہ عدالت جا سکتا ہے، وہ تانے جا سکتا ہے، تو تم بھی جا سکتے ہو۔ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئے اور ہم وزیر بنے، ایم پی اے بنے، پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد جو ہیں وفاقی وزیر بنے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم ایک خواب جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکستان میں یہ کرنا ہے، کیونکہ اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وزیر اعلیٰ تو میں بن گیا، تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کے لیے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا، اور یہ سٹرگل انشاءاللہ تعالی آگے بھی جائے گی۔ اس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے خواب بڑے رکھنے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا سوچنا ہے، ہمیشہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے، ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا درد جو ہے آپ نے اپنی سینوں میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ قوم بنتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ ابھی ہماری جو سیاسی سٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں پر میں ان کو اسپیشلی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں آپ پنجاب کی حالت دیکھیں، وہاں پر بالکل سیون مارشل لا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی حکومت ہے جو امروں کی گود سے جنے ہیں، جنہوں نے سیاست امروں کی گود سے شروع کی ہے، تو ان کا رویہ بھی وہی ہے۔ وہاں پر آپ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، وہاں پر آپ عمران خان صاحب کا نعرہ نہیں لگا سکتے، وہاں پر آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ تو کون سی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے، اور کون سی جمہوری سیاسی پارٹی اس طرح کا رویہ رکھتی ہے؟ کل ہمارے پارلیمانی اجلاس میں ہمارے پنجاب کے ایم این ایز یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے بندوق لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر جو لائسنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں۔ جو گاڑیاں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز یا ورکرز یا وہاں پر عہدیداروں سے لے لی جاتی ہیں، ان کا چیسس نمبر وہ ٹیمپر کر لیتے ہیں۔ تو مطلب ایک سیاسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری بھی سمجھتی ہے، جو ہے نہیں، وہ اخلاقی اور ذہنی پستی کہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جو ہمارے وہاں پر سیاسی مشران ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، ان کی عمر آپ دیکھیں، وہ بیمار بھی ہیں۔ وہاں پر ہمارے جو باقی خواتین ہیں ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب،
ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہیں ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں اور انتہائی شائستہ اخلاق رکھتے ہیں وہ، اور محب الوطن پاکستانی ہیں، لیکن سیاسی طور پر ان کو رکھا گیا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے بشرا بی بی صاحبہ، ان کو بھی انہوں نے قید کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، باقی اس نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہنیں جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں تمام لائٹس آف کر کے ان پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی بزرگ خواتین ہیں، ان کو سڑکوں پر گرایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ یہ جو ذہنی اور اخلاقی پستی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ابھی انسان نہیں، یہ جانور بن چکے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اگر وہ خوددار نہیں ہوتا وہ بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی قوم جو خوددار نہ ہو وہ جو ہے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور کوئی بھی جعلی وزیر اعظم وہ کسی دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے وہ ہماری ریپریزنٹیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستانی خوددار قوم ہے۔ اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم کسی باہر ملک میں جاتا ہے اور وہ چٹ دے کر خطاب کرتا ہے اور چٹ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت خوددار قوم، جب ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پاکستانی ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ پوری دنیا میں گھماتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں تو کھڑا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ بڑے لیڈر تب بنیں گے جب آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ساتھ ہے۔ آپ اس چیز پر ایمان لے آئے کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو وہ وعدہ بھی میرے رب نے کیا ہے کہ رزق دینے والا میں۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہوں گی، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہ آپ کو ڈرا سکے گی، نہ آپ کو دبا سکے گی، نہ آپ کو جھکا سکے گی۔ دوسری بات، اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کامل ایمان اپنے رب پر رکھنا ہے، رب العالمین پر رکھنا ہے، اور اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ دوسری بات، شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میری بار بار تقریروں میں جو میں کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کی تھوڑی نالج میں آیا ہو کہ خیبر پختونخوا کا وفاق پر حق وہ 4758 ارب روپے ہیں جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا، لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے NFC شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جب قبائلی اضلاع مرج ہوئے اور وہاں پر NFC شیئر تقسیم نہیں ہو رہا، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو یہ کر رہا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ایک طرف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے، 4758 ارب روپے، دوسری طرف میرے پاکستانیوں، IMF نے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ مطلب ایک طرف یہ 5300 ارب روپے
کہ کرپشن کر رہے ہیں، اس پر باہر جزیرے خرید رہے ہیں، اس پر باہر فلیٹس خرید رہے ہیں، یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے. جو ٹیکس آپ دیتے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ میری عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے. مطلب جو بندہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے ایک گلی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہو اور وہ صبح اپنے بچوں کے لیے چائے کی پتی خرید رہا ہو، اس پر جو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ اس 5,300 ارب روپے میں اس کی یہ خون پسینے کی کمائی شامل ہے. ایک طرف میں 4 ارب روپے ان لوگوں کے لیے مختص کر رہا ہوں جن کو انہوں نے جبری طور پر تراس سے مجبور کیا کہ وہ باہر آئیں. اس پر پورا نیشنل میڈیا چیخیں مار رہا ہے، لیکن ان کی زبان بندی ہوئی ہے کہ وہ 5,300 ارب روپے پر ایک بات بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف ہم پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، میڈیا پر چلتا ہے کہ میرے جو 21 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں، میرا میڈیا چلاتا ہے کہ 14 اس میں دہشت گرد تھے، حالانکہ اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اس پر تو میڈیا نیوز چلا دیتا ہے، لیکن جب معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تب میڈیا کچھ نہیں بولتا. ہمارا تو گلہ بنتا ہے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنی سوشل میڈیا کا. ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. ہم نے ایک خاندان کے 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ننگے پاؤں سڑکوں پر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑیں. وہ باہر آ رہے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کرفیو کے دوران اگر کوئی بھی بندہ سڑک پر آتا تھا اس کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دیا جاتا تھا. لیکن کسی بھی میڈیا چینل نے ہم پر جو ظلم ہوا وہ نہیں دکھایا. ابھی تو ہمارا گلہ بنتا ہے، لیکن آج الحمدللہ جس طرح ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے تیرا کے لوگوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا، ہم قبائلی پختون، خیبر پختونخوا کی عوام ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے. اور جو اس دفعہ دکھایا گیا ہے، جو ظلم، جبر، فسطائیت اس دفعہ سوشل میڈیا نے دکھائی ہے، یہ پچھلے آپریشنز کا 5% بھی نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. یہ بند کمروں کے فیصلے، اگر کوئی بندہ پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور سردی میں ہیٹر کے کمرے میں بیٹھا ہے اور گرمی میں اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ کاغذ اور پین لے کر ایک پالیسی بناتا ہے اور اسی اے سی اور ہیٹر کے کمرے سے یہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ مؤثر نہیں ہوگی. اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تمام لوگ چاہتے ہیں، پورا پاکستان چاہتا ہے. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو؟ ہاتھ اٹھائیں. ہم بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو، لیکن دہشت گردی کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. دہشت گردی کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بٹھا کر ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ وہ پالیسی صرف 3 سال اور 6 سال کے لیے نہ ہو، وہ صدیوں کے لیے ہو اور دہشت گردی کی جڑ کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے. تبھی جو ہے یہاں پر مستقل اور پائیدار امن آ سکتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، مسئلے مسائل بہت ہیں. سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، میری بہنوں کو، بھائیوں کو، آپ سب کو جو صوبے کے وسائل ہیں اور صوبے کے مسائل ہیں اس پر مسلسل بات کرنی چاہیے. آپ شادی میں جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ کالج جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں اس پر بات کریں، آپ دوستوں کے درمیان ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، اس چیز پر بات کریں. کیونکہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے نیچے لوگوں کو بتائیں. اور اس طرح ہر بندے کو جب پتہ لگے گا کہ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ہر بندہ آواز اٹھائے گا اور ہمارے حقوق ملیں گے. جو ہمارے موجودہ وسائل ہیں، کم وسائل ہیں،
اس میں ہم اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تیسری دفعہ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں, ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. جب 4,758 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ملیں گے تو پھر ہم کیا کیا نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر اپنا صحت کا نظام مزید بہترین کر سکتے ہیں. ابھی اگر صحت کارڈ میں ہم 10 لاکھ اپنے عوام کو دے رہے ہیں, اس کو 20 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ابھی جو ہم 10 بڑے ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو پھر ہم 50 بڑے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اگر ہم ابھی جو ہے 34 یونیورسٹیوں کے ساتھ اس خیبر پختونخوا میں کھڑے ہیں تو اس کو مزید بہترین بنا سکتے ہیں. 15 اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہے, جس میں پرائمری سے مڈل تک ہمارا ڈراپ آؤٹ انتہائی زیادہ ہے, اس میں ہم مڈل سکولز بنا سکتے ہیں, اس میں ہائر سکولز بنا سکتے ہیں, ہائر سیکنڈری بنا سکتے ہیں, کالجز بنا سکتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں, اپنی بہنوں کو قرضے دے سکتے ہیں, بھائیوں کو قرضے دے سکتے ہیں, اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں, انڈسٹری لگا سکتے ہیں, اپنے معدنیات کو بہترین کر سکتے ہیں, اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے اس چیز سے, لیکن یہ نہیں دیں گے. ایک مائنڈ سیٹ جو اوپر بیٹھا ہے, جو 78 سال سے خیبر پختونخوا کو اور پختون کو دبا رہا ہے, آگے آنے نہیں دے رہا, وہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خیبر پختونخوا اور پختون ترقی کرے. لیکن یہ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں تو لڑ رہا ہوں, میں تو جھگڑ رہا ہوں, میں تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ راستہ اپنا رہا ہوں جس سے آپ کا مقدمہ میں ہر اس فورم پر رکھوں. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں نے صرف بس میرا ساتھ دینا ہے. جب خوش ہو سماج بات کوئی ہے. انشاءاللہ. اچھا, جب تک میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کھڑا رہوں گا, لیکن جو ان کے ارادے ہیں شاید میں نہ رہوں. یہ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو آپ نے جو آپ کے حقوق ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور ہر بندے تک پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر اس فیصلے سے باغی ہونا ہے جو بند کمروں میں کیے جائے اور یہاں آپ پر امپلیمنٹ کیے جائے, کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے سر کا سودا پاکستان سے باہر ہوگا. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو بند کمرے کے فیصلے آپ پر امپلیمنٹ ہوں گے اور 80,000 شہداء کو پیش کرنے کے بعد آپ پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی بھی مسلط ہوگی اور بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط ہوں گے. اس دفعہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. اس دفعہ ہم نے کڑا ہونا ہے. اس دفعہ نوجوانوں آپ نے کڑا ہونا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں کریں گے. نہ ہی میرا لیڈر 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ان کے سامنے جھکا ہے, نہ اس کا سپاہی ان کے سامنے جھکے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح تاج محمد ترن صاحب نے کہا کہ ہم نے بلا سود قرضے اپنے نوجوانوں کو دیے ہیں 3 ارب روپے تک, تو اس کو مزید میں 5 ارب روپے تک بڑھاتا ہوں. ہماری یوتھ پالیسی ہے جس پر کام آلریڈی چل رہا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بہترین کریں گے اور نوجوانوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا تمام نوجوانوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ سب ہمارے نوجوان ہیں اور پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے نوجوان. انشاءاللہ آپ سب کو ہم جو ہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور آپ سب کے لیے ایسی پالیسیز لائیں گے جس سے آپ سب یکساں مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی انشاءاللہ تعالی. میں ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ ایسا کوئی فورم نہیں تھا جس سے جو ہے لیڈر پروڈیوس ہوں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن چونکہ سیاسی ہے اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے نظریے کے لوگ رہتے ہیں,
اور وہی جو ہیں سیاست کرتے ہیں. لیکن ینگ لیڈرز پارلیمنٹ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ہمارے مختلف سیاسی جماعتوں کے اور تمام صوبے سے لوگ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بلا تفریق اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر نوجوانوں کے حقوق کے لیے، صوبوں کے حقوق کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پروگرامز کرتے رہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے. دوسرے صوبوں کی طرح نہیں جو جہاں پر جعلی حکومتوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ وہاں پر کسی سیاسی پارٹی کو جھنڈا اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کلی اجازت ہے. آپ مجھ پر بھی تنقید کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر، اور میری ہر اس پالیسی پر جو آپ کو پسند نہیں ہو کلی تنقید کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اسی طرح آپ نے مزید یہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کریں. یہ خیبر پختونخوا میں آپ کا پروگرام ہو گیا. اجازت ہے. آپ نے مزید اس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے باقی صوبے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی ممبرشپ ہیں. پنجاب میں بھی آپ کنونشن کریں. امید ہے کہ پنجاب کی جعلی حکومت جو ہے شاید آپ لوگوں کو سپانسر کر سکے، لیکن اگر نہیں کرے گی تو خیبر پختونخوا حکومت کا یوتھ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپانسر کرے گا اور وہاں پر آپ اس طرح کا کنونشن کریں. جو ہمارے باقی ریجنز ہیں، کشمیر ہیں، گلگت بلتستان ہیں، آپ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں بھی کریں. لیکن آپ لوگ جو ہیں ان کنونشنز کو پالیسیز پر اس کا انعقاد کریں. فرض کریں اکانومی ہے، اکانومی پہ کریں. اچھا میٹنگ کا ٹائم. اکانومی ہے، اکانومی پہ کریں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر کریں اور اس چیزوں پر ڈیبیٹ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور مزید لوگوں کو بھی پتہ چلے. دا فیمیل چکم بی آر ٹی یوازے بسز دی. تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں بی آر ٹی بسز کے لیے، تو میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ بلاتا ہوں اور اس پر ان کے ساتھ بریفلی ڈسکشن کرتا ہوں کہ اس کی فیزیبلٹی پہلے ہو. 50 بسز تو ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کا آرڈر ہم آلریڈی دے چکے ہیں. اس میں کوشش کرتے ہیں کہ فیمیلز کے لیے جدا ہو. تاسو ترقی سے تو آئے ترقی سے تو آئے پر ترقی پانے پہلا لگ کوئی کئی کنا خورے اس کے نوز دلتا ہے مونگ پا 15 سال کے خیبر پختونخوا تا دغا ورکلل چه زما خور دلتا ادریگو دا وزیرالانا سوال کئی دا ترقی ما ورکلے دا شعور چه کم دے ما خپلو خلقو تا ورکلو چه زما یو خور ادریگی آغا دا صوبے دا چیف ایگزیکٹیو نا دغا سوال کئی چه آغا دا دن اخپل سے تا پوس کئی. پہلا خبرہ. دویمہ خبرہ نو اس کو تمہا پریدہ کنا اس کا تدہ بلے پارٹے والا ہی این پی والا ہی جمعیت والا ہی جماعت اسلامی والا ہی خدا خبرہ پھرا واورا اس تکینا گورا با 2013 کی چی این پی مونتا کم صوبہ دہشت زدہ پریخی وا دا بم دماکو سرا دا بارودو سرا پریخی وا آگی این پی پا دوران کے دا این پی پا حکومت پا دوران کے داغا نشترحال بندو نن الحمدللہ تدہ وزیرانا دلتا سوال کے داغا نشترحال کھلاو دا الحمدللہ. Thank you very much. بلا ترقی ہرگز دغه نه ده د یو صوبې ترقی صرف دغه نه ده چې لاهور جوړ شوی وي هغه ته ترقی ووایي. ترقی دا نه ده چې صرف کراچۍ جوړه شوې ده هغې ته ترقی ووایي. ترقی دا ده چې ټول پنجاب ترقی وکړي. اگر ته ساوت پنجاب ته لاړ شه هلته چې کوم دي نه په سکولونو کې خلک زناور تړي، ته چې کوم دي هلته سیند ته لاړ شه نه په هسپتالونو کې سپي ګرځي. دغه ترقی بالکل نه ده. دلته چې کوم دی دلته ترقی را روانه ده انشاءالله تعالی شویم ده د دې نه بعد هم را روانه ده. د پېښور دپاره
200 ارب روپے سکیمونه را روان دي ان شاء الله تعالی په دې پېښور کې به لګي او دا پېښور به ان شاء الله تعالی موږ ښکلی کوو په قبایلي اضلاع کې به 1000 ارب روپے لګي ان شاء الله تعالی او قبایلي ضلع چې کوم اضلاع چې کومې وروسته پاتې شوي دي هغه به د ځان سره راوچتوو ان شاء الله تعالی د دې نه علاوه په ډیویژنل هډ کوارټرز کې هم چې کوم دي ډېر ښه سکیمز را روان دي په ټوله صوبه کې را روان دي خو زه به خپل د ان پي د خور نه دا تمه لرم چې کوم وفاق سره زموږ حقوق دي 4758 ارب روپے په دې کې به زموږ ټولو ملګرتیا کوي ان شاء الله